السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آواز آ رہی ہے؟ کوئی بتا سکے؟ جی، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون به ومن یکفر به فاولئک هم الخاسرون۔ اما بعد، پچھلی کلاس لحن کے بارے میں تھی۔ لحن کے ہم نے اقسام بیان کیے تھے۔ لحن غلطی کو کہتے ہیں، غلطی کرنا، مسٹیک، غلط پڑھنا۔ اور لحن بہت سے لحن کے استعمال بھی بہت ہے، معانی بھی بہت ہے، تو وہ ہم نے آپ کو بتا دیے تھے۔ تو آپ بتا دیجئے کہ لحن کتنے معنوں میں استعمال ہوتا ہے عربی زبان میں؟ چار۔ نمبر ایک، کون سا ہے اور کس معنی میں آتا ہے؟ لحنا، جی، اشارہ کرنا، ٹھیک ہے، یا کنایا استعمال کرنا، ایسی بات استعمال کرنا، ایسا اشارہ کرنا کہ جس کو آپ سمجھانا چاہتا ہے وہ تو سمجھ جاتا ہے لیکن دوسروں کو سمجھ نہیں آتا۔ لحنا، نمبر ایک دوبارہ سن لیے، لحنا، لام کے اوپر زبر، ہا کے نیچے زیر، نون کے اوپر زبر، لحنا، اس کا مطلب ہے کنایا، اشارہ کرنا، ٹھیک ہے، جو دوسروں کو سمجھ نہ آئے، جس کو آپ سمجھانا چاہ رہے ہیں، ایک معنی میں یہ آتا ہے۔ نمبر دو کیا ہوتا ہے؟ یہ لحنا زیر کے ساتھ جو تھا اس کا مطلب ہے آدمی کا ذہین ہونا، اور سب سے پہلا جو تھا لحنا، تینوں کے زبر، تینوں کا جو زبر ہے، لام کے اوپر زبر، ہا کے اوپر زبر، نون کے اوپر زبر، وہ ہے اشارہ اور کنایہ استعمال کرنا۔ لیکن اگر ہا کے نیچے آپ نے زیر استعمال کیا لحنا، تو اس کا مطلب ہے آدمی کا ذہین ہونا، انٹیلیجنٹ ہونا۔ اور ایک ہے تشدید کے ساتھ، لحنا، لحن فی القراءۃ، تشدید کے ساتھ، تو اس کا مطلب ہے خوش آوازی سے تلاوت کرنا، تلاوت کو عمدہ خوبصورت بنانا، تجوید کے ساتھ پڑھنا۔ تو یہ تینوں معانی جو ہمارے ٹاپک کے مطابق نہیں ہے، اس کو ہم نے صرف جاننا چاہا ہے۔ جس لحن کی ہم بات کر رہے ہیں وہ کون سا ہے اور اس کا کیا معنی ہے؟ وہ ہے لحن، اس کا جو ہا ہے وہ ساکن ہے، اس کے اوپر جزم ہے، یعنی دال کی طرح مڑی ہوئی شکل ہے ہا کے اوپر، تو اس کو کہتے ہیں لحن، یعنی غلطی، مسٹیک۔ اور غلطی کا جو ہے ان کی دو اقسام ہے، ایک ہے چھوٹی غلطی جس کو کہتے ہیں لحن خفی، یعنی خفیہ طور پر چھپی ہوئی غلطی، چھوٹی غلطی جو سب کو سمجھ نہ آئے، صرف مجودین کو، قراء کو سمجھ آتا ہے۔ عوام الناس کو وہ غلطی، اس غلطی کا پہچان عوام الناس کو نہیں ہوتا۔ اس کے بعد اور اس کی جو ہے نا صورتیں بھی ہم نے بتا دی تھی کہ لحن خفی کی
کہ کتنی صورتیں ہو سکتی ہے اور کیا کیا صورتیں ہو سکتی ہے. تو بتا دیں کہ کتنی صورتیں ہو سکتی ہیں لحن خفی کی. اس کی بہت ساری صورتیں ہو سکتی ہے، گنتی میں آپ کم و بیش کر سکتے ہیں. اگر آپ اظہار کو الگ مانیں، ادغام کو الگ، اخفاء کو الگ، تو یہ تعداد بڑھ سکتی ہے. ان تینوں کو آپ اگر ایک شمار کریں تو پھر تعداد کم ہو سکتی ہے. تو اس میں سے ایک صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جیسا کہ اظہار ہے، ادغام ہے، اخفاء ہے، جو قواعد ہے نون ساکن اور تنوین کی جو آگے آئیں گے، اس کا لحاظ نہیں رکھنا. اسی طرح کوئی موٹا حرف ہے، آپ نے اس کو باریک پڑھ لیا، کوئی باریک حرف ہے، آپ نے اس کو موٹا کر کے پڑھ لیا. مثالیں ہم نے دی تھی اور پڑھ کے بھی سنایا تھا آپ کو پچھلی کلاس میں. اسی طرح مد کو کھینچنا تھا، آپ نے اس کو نہیں کھینچا. اس کے بعد لفظ الجلالہ جہاں پہ موٹا کرنا تھا، جی لحن خفی کو مستتر بھی آپ کہہ سکتے ہیں، یعنی چھپی ہوئی غلطی ہے یہ. جی اس کے بعد نون کی ادائیگی میں تاخیر کرنا اور آواز کو جو ہے نا ہلانا، بہت اس کو کپ کپانا، یہ کیا ہے؟ یہ بھی لحن خفی میں آتا ہے. جی لحن خفی کی جو تعریف ہے وہ کیا ہے؟ ایسی غلطی جس سے معنی تبدیل نہیں ہو. قرآن کے جو کلمات ہے، اس کا جو مطلب ہے، معانی ہے، لحن خفی سے وہ تو معنی میننگ چینج نہیں ہوتی، بلکہ اس کی خوبصورتی میں کمی آتی ہے. ٹھیک ہے. اور لحن خفی والا جو شخص ہے وہ گناہگار بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح آخر میں بھی ہم نے مد متصل اور منفصل لازم کا جو ہے نا نام لیا تھا، لیکن وہ اوپر بیان ہو گیا تھا کہ مد کو کھینچنا تھا، آپ نے نہیں کھینچا. اسی طرح معلوم حرکات یا حروف، اس کو معلوم پڑھنا تھا، اس کی ادائیگی معلوم یعنی سمجھ آ جائے قواعد کے مطابق. آپ نے اس کو مجہول پڑھ لیا، جو کسی کو سمجھ بھی نہ آئے، تو مجہول قرات جو ہے وہ بھی لحن خفی میں آتا ہے. اور یہ کبھی کبھی جو ہے مجہول پڑھنا یہ جا کے لحن جلی میں چلا جاتا ہے اور معنی بھی چینج ہوتی ہے. اور یہ سننے والے کے اوپر ہے. آپ اگر لحنی جلی کرتے ہیں، خفی کرتے ہیں، یعنی تلاوت کو مجہول کرتے ہیں، اس کے کانوں میں جا کے کچھ اور لگتا ہے، تو میننگ تبدیل ہو جائے گی. تو اس سے بھی بچنا ضروری ہے. تو اکثر قرآن نے اس کو حرام بھی کہا ہے، لیکن اکثر علماء اس کو مکروہ سمجھتے ہیں. تو مکروہ ہو یا حرام ہو، دونوں حالتوں میں اس سے بچنا ضروری ہے. ٹھیک ہے. تجوید پڑھنے کا فائدہ کیا ہے پڑھنے کا؟ تو یہ جو غلطیاں ہیں لحن خفی، اس طرح چھوٹی چھوٹی غلطیاں، تو اس کے ادراک میں آپ کو آسانی ہوگی، بلکہ آپ کو ان غلطیوں کا ادراک ہوگا. جس بندے نے تجوید نہ پڑھی ہو وہ ان غلطیوں کا جو ہے نا ادراک نہیں کر سکتا،
بلکہ وہ اس غلطیوں کو پڑھ کے آگے جاتا ہے. لیکن جب آپ انشاءاللہ تجوید پڑھیں گے تو آپ کو یہ غلطیاں بھی سمجھ آ جائے گی. آپ کو پڑھنے میں جو ہے نا، آپ کو ضمیر آپ کو ملامت کرے گا کہ میں کیسے پڑھ رہا ہوں، اور اگر کوئی اور شخص پڑھے گا تو آپ اس کی بھی اصلاح کر سکیں گے. کمنٹس آ رہے ہیں بہت سارے اور گزر رہے ہیں آگے. تو کہ غلطی کا کفارہ ادا کرنا. غلطی کا کیا کفارہ ہو سکتا ہے؟ بس توبہ کر لے، اور ابھی تجوید آپ پڑھ رہے ہیں تو اس کے مطابق پڑھے، بس یہی کفارہ ہے. ہر چیز کا کفارہ توبہ ہے. کوئی پیسے میں سے نہیں دینا جو کسی نے بتایا ہو آپ کو. ویسے اللہ کے نام پہ صدقہ دینا ہے تو دے دے، بہت سارا دے دے. ٹھیک ہے، تو جو دوسری قسم ہے آج کا جو درس ہے لحن کا، جو دوسرا ہے حصہ ہے، دوسری قسم ہے، اس کو کہتے ہیں لحن جلی، بڑی غلطی یا ظاہری غلطی. جس طرح وہ لحن خفی تھی، چھوٹی غلطی یا چھپی ہوئی غلطی، یہ اس کے برعکس ہے لحن جلی، یعنی بڑی غلطی یا ظاہری غلطی. ٹھیک ہے، تو یہ لحن جلی وہ غلطی ہے جس سے الفاظ اور معانی دونوں تبدیل ہو جائے. لحن جلی وہ غلطی ہے جس سے قرآن کے الفاظ اور معانی دونوں تبدیل ہو جائے، اور یہ حرام ہے. اس لیے شروع میں جو آپ کو بتایا تھا کہ امام جزری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ من لم یجود القرآن آثم، کہ جو شخص تجوید کے ساتھ قرآن نہیں پڑھتا وہ گناہگار ہے. وہ اس لیے گناہگار کے الفاظ بھی قرآن کے تبدیل ہو جاتے ہیں غلطی سے، اور اس کے معانی بھی تبدیل ہو جاتے ہیں. اور مثالیں پہلے گزر چکی ہے اور آج بھی مثالیں انشاءاللہ آئے گی. تو یہ سمجھ لیجئے کہ لحن جلی کیا ہے. لحن جلی وہ غلطی ہے جس سے قرآن کی کلمات یعنی الفاظ اور معانی دونوں تبدیل ہو جائے، اس کو لحن جلی کہتے ہیں. اور لحن جلی سے بچنا ضروری ہے بلکہ واجب ہے. تو اس کی کیا صورتیں ہو سکتی ہے لحن جلی کی؟ اسی طرح ہے، چونکہ ہم نے ابتدائی کلاسوں میں بھی کہا تھا کہ تجوید میں بہت خیال رکھنا پڑتا ہے، چھوٹی چھوٹی چیزوں پر جو ہے نا فوکس کرنا پڑتا ہے، اور یہی تجوید ہوتی ہے. اور اسی تجوید سے آپ کی آواز بھی خوبصورت ہوگی، اور عمدہ آپ کی تلاوت میں روانگی بھی آئے گی، اور آپ جس قاری کا پھر جو ہے نا جس قاری کو آپ کاپی کریں گے، کرنا چاہیں گے، تو آپ کو آسانی ہوگی اور آپ کر سکیں گے. تو اس کی کیا صورت ہو سکتی ہے؟ ایک صورت لحن جلی کی یہ ہو سکتی ہے کہ آپ نے ایک حرف کو تبدیل کر دیا دوسرے حرف سے. اور میں بار بار وہی مثالیں دوں گا جو پہلے ہم نے دی ہے تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو. جیسے میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایک حرف کو دوسرے حرف سے تبدیل کرنا، تو آٹومیٹکلی آپ کے ذہن میں وہی مثال آئے گا، اور یہ بار بار ریپیٹ بھی ہوگی، تو آپ کو بہت آسانی ہوگی. اور جب آپ انشاءاللہ کسی کو سمجھانا چاہیں گے تو آٹومیٹکلی آپ کے ذہن میں یہی آئیں گے، اور آپ آسانی سے اس کو بھی سمجھا سکیں گے. تو ایک حرف کو دوسرے حرف سے بدل دینا، اب سب کے ذہن میں وہی مثال آ گئی ہوگی قاف اور کاف کی. اگر آپ اس کو بڑا قاف جو ہے قلم والا قاف 2 نقطوں والا، اس کو آپ کاف ادا کریں گے تو کیا ہوگا؟ یہ لحن جلی ہوگی. یہاں پر آپ اس کی مثالیں بہت ہیں. قل اور کل، قل بڑے قاف کے ساتھ اگر آپ پڑھیں گے تو اس کا مطلب ہے کھاؤ، اور قل کا مطلب ہے کہو، بڑے قاف والا. اور کاف جو چھوٹا کاف ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ کھل.
کھاؤ. اسی طرح قلب دل کو کہتے ہیں، چھوٹے کاف کے ساتھ. کلب کس کو کہتے ہیں؟ کتے کو کہتے ہیں، ڈاگ کو. اسی طرح اسمن، سا اگر آپ سافٹ پڑھیں گے، اسمن گناہ کو کہتے ہیں، گناہ. آپ اگر اس سا کو سختی سے ادا کریں گے، اسمن، تو اسم تو نام کو کہتے ہیں. اگر کسی آیت میں اسم ہے کہ یہ کام گناہ ہے اور آپ نے اس کو سختی سے پڑھ لیا کہ اسمن، ہاں، تو معنی تبدیل ہو گیا. اللہ تعالیٰ جو ہے نا گناہ کے بارے میں فرما رہے ہیں اور آپ اس کو گناہ کی جگہ پر کسی کا نام کے بارے میں بتا رہے ہیں آپ. مثالیں بہت ساری ہو سکتی ہے اس کی، آگے چلتے ہیں انشاءاللہ. نمبر 2 کیا ہو سکتی ہے؟ کسی حرف کو لمبا کر دیا آپ نے، حرف کو یا حرکت کو، دونوں مثالیں آپ لے سکتے ہیں. حرکات کیا ہوتی ہیں؟ حرف اور حرکت میں آپ فرق جان لیجئے، آپ کو پتہ بھی ہوگا لیکن ایک دفعہ سن لیے کہ حرکت جو زبر زیر پیش، جو حروف کے اوپر نیچے جو ہوتے ہیں حرکات، زبر ہو گیا، زیر پیش، یہ سارے اس کو حرکات کہتے ہیں. اور حروف کیا ہوتے ہیں؟ الف با تا سا یا تک جو ہے یہ سارے کیا ہے؟ حروف ہے. تو اگر آپ نے کسی حرکت کو لمبا کر دیا تو بھی معنی تبدیل ہو جائے گا اور لحنی جلی ہوگی، لحنی جلی ہوگی. مثلا انعمت، انعمت، یہاں پر تا کے اوپر زبر ہے، اس کو کھینچنا نہیں ہے، حرکت ہے، زبر کو کھینچنا نہیں ہوتا. انعمت، اگر آپ نے اس تا کو، اس زبر کو کھینچ لیا، انعمتا، تو یہ تثنیہ میں چلا جائے گا. آپ نے دروس اللغہ میں پڑھا ہوگا عربی میں، ہاذا اور ہاذانے. اسی طرح بہت ساری مثالیں اگر آپ نے نہیں پڑھی تو آپ پڑھیں گے انشاءاللہ. تو اگر آپ کسی چیز کے ساتھ الف لگاتے ہیں تو اس کا مطلب تثنیہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یہ نوٹس کے بارے میں، نوٹس کے بارے میں جو ہے نا جس نے لکھا ہے، تو نوٹس آپ کا جو گروپ ہے فیس بک، وہاں پر پچھلی ساری کلاسیں لکھی ہوئی ہے، وہاں سے آپ لے سکتے ہیں. تجوید کا سبجیکٹ سلیکٹ کر کے کلاس وائز جو ہے نا وہ لکھی ہوئی ہے، پہلی کلاس، دوسری کلاس، تیسری کلاس، آج چوتھی کلاس ہے یا تیسری کلاس ہے، تو کلاس وائز وہاں پہ ساری جو نوٹس ہے وہ آپ کو وہاں سے مل جائے گی انشاءاللہ. اور اسی طرح جو آج کی کلاس ہے تو یہ کل انشاءاللہ یا پرسوں یہ بھی اپلوڈ ہو جائے گی. تو ہر کلاس کے بعد اس کے اگلے دن وہ اپلوڈ ہوتی ہے فیس بک جو آپ کا گروپ ہے. تو اس میں جو ہے نا بعض طلبہ الحمدللہ وہ اپنا جہود استعمال کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے جہود کو قبول و منظور فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کے علم میں جو ہے نا برکت عطا فرمائے. اس کا کتاب ہم نے منتخب نہیں کیا ہے تجوید کا، ہم مختلف کتابوں سے اور جو ہے نا اسی طرح گوگل شریف سے جو ہے نا جمع کر رہے ہیں کلاس کے مطابق. کتابیں چونکہ بعض کتابیں بہت لمبی ہے، بہت تشریح کیا ہے، بعض کتابیں بہت مختصر ہے جو تجوید 3-4 کلاسوں میں ختم ہو جائے گا. تو اسی طرح جو ہے نا ہم نے سب کو جو ہے نا جمع کر کے ملا کے اپنے کلاس کے مطابق جو ہے نا ہم آہستہ آہستہ اور ٹھہر ٹھہر کر جو ہے نا قواعد انشاءاللہ سمجھائیں گے اور اسی کا نوٹس ہم بنائیں گے اور اسی کو ہم کتابی شکل دیں گے آخر میں انشاءاللہ. تو انعم تثنیہ کے بارے میں پوچھ رہے کہ بتا دے. عربی کے علاوہ اور زبانوں میں سٹارٹنگ جو اکائی ہوتی ہے، جو بیس ہوتا ہے وہ ایک ہوتا ہے، پھر اس کے بعد جمع ہوتی ہے، سنگولر اور پلورل ہوتا ہے. عربی کے علاوہ ایک ہوتا ہے واحد، پھر ہوتا ہے جمع. لیکن عربی میں واحد سنگولر کے لیے الگ چیز استعمال ہوتی ہے
اسی طرح آپ ڈوئل سمجھے، دو سمجھے، تسنیہ دو بندوں کے لیے الگ ہے، اور پھر دو کے بعد جب تین سے جمع سٹارٹ ہوتی ہے. باقی زبانوں میں اگر کوئی چیز ایک ہے تو وہ ایک ہے، مفرد ہے. دو سے جمع سٹارٹ ہوتی ہے، دو کلمے، دو کتابیں، پلورل شروع ہوتا ہے دو سے، عربی کے علاوہ. لیکن عربی میں پلورل تین سے سٹارٹ ہوتا ہے. تو جو دو ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ تسنیہ. ایک کو کیا کہتے ہیں؟ مفرد. دوسرے کو کہتا ہے تسنیہ. اور تین کے بعد پھر جمع ہوتے ہیں، تین اور تین کے بعد پھر جو ہے نا اس کو جمع کہتے ہیں عربی میں. تو تسنیہ میں اگر آپ نے کسی حرکت کو کھینچ لیا اس کا مطلب ہے تسنیہ. آپ دو کی بات کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا انعمتا. ہم یعنی نماز میں جو پڑھتے ہیں کہ انعمتا، تا سے مراد اللہ تعالیٰ مراد ہے کہ اے اللہ آپ نے انعام کیا ہے. لیکن اگر آپ اس کو تا کھینچیں گے، انعمتا یا انعمتما، ٹھیک ہے، تو یہ پھر دو بندوں نے انعام کیا ہے، تو یہ غلط ہو جائے گا. اسی طرح دوسری مثال لے لیں. قالا. قالا کا مطلب ہے ایک بندے نے کہا. فلاں شخص جو پچھلی بات گزر گئی ہوگی اس نے کہا. لیکن اگر آپ اس کو قالا کا جو لام ہے اس کو آپ کھینچیں گے، قالا بن جائے گا. اس کا مطلب ہے، اس کا کیا مطلب ہے کہ اس دو بندوں نے کہا. تو یہ لحنی جلی میں چلا جائے گا، میننگ بھی تبدیل ہو گئی اور کلمہ لفظ بھی تبدیل ہو گیا. تو اس سے بچنا ہے. تو جتنی آپ کو مقدار بتائی جائے تجوید میں کہ کس حرف کو کتنا کھینچنا ہے، کس حرکت کو کتنا کھینچنا ہے، مدات بہت سارے ہیں، کس مد کو کتنا کھینچنا ہے اتنا ہی کھینچنا ہے. اس سے زیادہ آپ کھینچیں گے تو بھی غلط ہو جائے گا، اور اس سے کم کھینچو گے تب بھی جو ہے نا غلط. پھر دو صورتیں ہوگی، یا تو لحن خفی ہوگی یا لحن جلی. لحن خفی اگر ہو گئی تو پھر آپ نے تجوید پڑھی، اس تجوید کا جو ہے نا اتنا فائدہ نہیں ہوا کہ آپ نے اس میں مہارت حاصل نہیں کی تجوید میں، تو آپ کی تجوید میں خوبصورتی نہیں ہوگی. مثلا ایک بندہ ڈرائیونگ سیکھ رہا ہے گاڑی، لیکن اس کی گاڑی چلانے میں صفائی نہیں ہے، وہ یوں ادھر ادھر جو ہے نا ایکسیڈنٹ کا خطرہ ہوتا ہے. تو اس کی گاڑی چلانے کا جو اس نے ڈرائیونگ سیکھی ہے وہ اچھی طرح نہیں سیکھی. تو آپ اگر تجوید میں مہارت حاصل نہیں کریں گے تو آپ اس ڈرائیور کی طرح ہے جو گاڑی کو صحیح طرح چلانا نہیں آیا اس کو ابھی تک. اسی طرح اور کیا صورت ہو سکتی ہے؟ کسی حرف کو کھینچنا تھا، آپ نے اس کو کم کر دیا. یہ بالکل ایک دوسرے کے اپوزٹ ہے. اس سے پہلے جو ہم نے بتایا حرف کو نہیں کھینچنا تھا، آپ نے کھینچ لیا. مثال انعمتا انعمتا، قالا قالا. اسی طرح ایک حرف کو کھینچنا ہے، اللہ تعالیٰ یعنی تسنیہ کی بات کر رہے، دو بندوں کی بات ہو رہی ہے، آپ اس کو کم کر رہے ہیں تو آپ ایک بندے کی بات کر رہے ہیں. مثلا جب آدم علیہ السلام اور اما حوا رضی اللہ عنہما دونوں کو جب جنت میں داخل کیا اللہ تعالیٰ نے، تو کیا ارشاد فرمایا؟ وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ. وَلَا تَقْرَبَا، آپ اس با کو آپ کھینچیں گے تو اس کا مطلب ہے دو. تو آپ دونوں اس درخت کے قریب نہ ہو، اس درخت کے قریب مت جائیے. لیکن اگر آپ اس کو کھینچنا ہے، آپ نے نہیں کھینچا، وَلَا تَقْرَبَا، تو پھر اس کا مطلب ہے مفرد، ان میں سے ایک قریب نہ ہو. تو قرآن کی میننگ جو ہے نا تبدیل ہو جائے گی اور یہ نحن جلی میں چلا جائے گا. اور اگر جان بوجھ کے اس طرح کرتا ہے تو پھر گناہ گار ہے، اور اگر وہ
اس سے جو ہے نا مطلب جاہل ہے اس علم سے، اس کو پتہ نہیں ہے، تو پھر وہ اس کو معذور شمار کیا جائے گا. جس طرح ایک بندہ معذور ہے، پاؤں اس کے نہیں ہے تو وہ کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا، وہ معذور ہے تو وہ بیٹھ کے پڑھ سکتا ہے. اسی طرح اس علم تجوید، فن تجوید کا اگر کسی کے پاس علم نہیں ہے تو وہ اس علم سے معذور ہے. جب تک اس کے پاس علم آ جائے، اس کی عذر ختم ہو گئی، پھر وہ تجوید کے ساتھ جو ہے نا قرآن پڑھے گا اور سیکھنے کی کوشش کرے گا حتی الامکان جتنا اس کے بس کی بات ہے. اگر ایک بندہ سیکھنا چاہتا ہے لیکن وہ اس کی عمر زیادہ ہو گئی، عمر کا تقاضا اب یہ ہے کہ وہ کوشش تو کر رہا ہے لیکن اس کے ذہن میں یہ قواعد داخل نہیں ہوتے، پھر بھی انشاءاللہ اس کی جو یہ کوشش ہے اور محنت ہے یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول ہے. اور اسی طرح جو ہے نا ایک حدیث بھی ہے کہ ایک بندہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے اور اس کو اس تلاوت میں مشکل ہوتی ہے، وہ پڑھنے کی اس کو شوق ہے، ادائیگی کا شوق ہے، لیکن پڑھنے میں اس کو مشکل دشواری آتی ہے، تو اس کے لیے دو اجر ہے. ایک تو اس کی تلاوت کا اجر، دوسرا ایک جو اس کو مشکل آتی ہے اس کا، تو اس بندے کے لیے 2 اجریں ہیں، 2 ثوابیں ہیں. یعنی مثال دوبارہ بتا دیں، ولا تقربا، با کے بعد الف، آپ اگر یعنی با کو کھینچیں گے تو اس کا مطلب ہے تم دونوں قریب مت ہو، اور ولا تقربا تو اس کا مطلب ہے ایک بندہ قریب نہ ہو. اسی طرح اگر ایک حرکت کو آپ نے ایک اور صورت، تیسری صورت کیا ہو سکتی ہے؟ یہ تو حروف تھے، کھینچنا تھا، کم کرنا تھا. حرکت کو آپ نے پہلا کیا تھا؟ حرف کو بدل دینا تھا، پھر دوسرا حرکت کو لمبا کرنا، تیسرا حرکت کو کم کرنا، اور چوتھا حرکت کو ایک حرکت کی جگہ دوسرا حرکت استعمال کرنا، اس کی تلاوت کرنا، ایک حرکت کو دوسری حرکت سے بدل دینا، یہ بھی لحن جلی ہے. اور مثلا جی ضربا یہ مثال بھی صحیح ہے، ضربا ایک بندے نے مارا، ضربا 2 بندوں نے مارا. ٹھیک ہے، تو حرکت اگر آپ تبدیل کریں گے تب بھی معنی تبدیل ہو جائے گا. مثلا الیکا، الیکا کاف کے اوپر زبر ہے، اگر اس زبر کو آپ نے زیر سے تبدیل کر دیا تو کیا ہو جائے گا؟ الیکا کا مطلب ہے آپ کی طرف مرد سے مخاطب ہے، کاف کے اوپر زبر ہے تو اس سے مراد مرد ہے، لیکن اگر آپ اس کاف کے نیچے زیر لگائیں گے الیکی تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کسی مؤنث سے بات کر رہے ہیں، کسی عورت سے بات کر رہے ہیں، تو مرد اور عورت کا فرق ہو جائے گا زبر اور زیر سے. اسی طرح انتا کا کیا مطلب ہے؟ آپ کون؟ مذکر، لیکن اگر آپ کسی خاتون سے مخاطب ہے تو پھر آپ کیا استعمال کریں گے؟ انتا کی جگہ پر انتی، یعنی آپ کسی خاتون سے مخاطب ہے تو انتی، اور آپ اگر مرد سے مخاطب ہے انتا. نہیں، ولا تقربا نہیں، را کے بعد را کو نہیں کھینچنا، اگر با کو آپ نے کھینچا ولا تقربا 2 تم دونوں، اور ولا تقربا با کو مت کھینچے، با کے بعد الف ہٹا دیں تو پھر اسی طرح صورت ہو جائے گی. حرکت کو تبدیل کرنا، مثال الیکا الیکی یا انتا انتی. انتا کا مطلب آپ یعنی مرد، اور انتی کا مطلب آپ عورت. انتا آپ میل، انتی وہ بھی اس کا مطلب بھی آپ ہے لیکن فیمیل. ٹھیک ہے، اسی طرح ایک اور صورت کیا ہو سکتی ہے؟ 5ویں صورت، کسی حرف کو، کسی متحرک حرف کو آپ نے ساکن کر دیا. متحرک اور ساکن جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟
جی یہ پچھلا مثال جزاک اللہ، آپ کسی مرد سے بات کریں جزاک اللہ، اور آپ کسی خاتون کا شکریہ ادا کریں گے تو آپ کہیں گی جزاک اللہ۔ اسی طرح بارک اللہ ہو فی کا اور بارک اللہ فی کی۔ متحرک جس کے اوپر کوئی حرکت ہو، زبر، زیر، پیش وغیرہ، اور ساکن کیا ہوتا ہے؟ جس کے اوپر کوئی حرکت نہ ہو، ساکن ہو، جس کو اردو میں ہم جزم کہتے ہیں، وہ دال کی طرح مڑی ہوئی شکل، اس کو جزم کہتے ہیں۔ تو جس حرف کے اوپر جزم یعنی کوئی حرکت نہ ہو وہ ساکن حرف ہے، اس کو عربی میں ساکن کہتے ہیں۔ اور جس حرف کے اوپر کوئی حرکت ہو، زبر، زیر، پیش، ٹھیک ہے، تو پھر وہ کیا ہے؟ وہ متحرک ہے۔ تو ایک حرف متحرک ہے، آپ نے اس کو ساکن کر دیا تب بھی معنی، میننگ چینج ہو جائے گی اور یہ لحن جلی میں چلا جائے گا۔ مثلا جعلنا، 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 اس نے ہمیں بنایا، یا خلقنا، خلقنا یعنی اللہ نے ہمیں پیدا کیا، یا جعلنا اس نے ہمیں بنایا۔ لیکن آپ اس لام کو ساکن اگر کریں گے جعلنا تو اس کا مطلب ہوگا کہ ہم نے بنایا، خلقنا اس کا مطلب ہے کہ ہم نے بنایا، ٹھیک ہے۔ اگر لام کے اوپر زبر اس کو آپ متحرک کریں گے تو متحرک کا مطلب کیا ہے؟ خلقنا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا۔ اور اگر اسلام کو آپ ساکن کریں گے خلق، اب جعلنا میں لام اور خلقنا میں قاف، خلقنا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا۔ اور اگر آپ اس قاف کو ساکن کریں گے خلقنا، ہم نے پیدا کیا، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو چھٹی صورت ہو سکتی ہے کیا، یہ بھی اس کی بالکل اپوزٹ ہے، یعنی پانچویں صورت کیا ہو سکتی تھی؟ متحرک کو ساکن کرنا، اسی طرح ساکن کو متحرک کرنا، اور مثالیں یہی دو ہے، جعلنا، جعلنا، اور اسی طرح خلقنا، خلقنا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح کسی مخفف کو مشدد پڑھنا، جی تثنیہ کے لیے الف نون لگاتے ہیں، آپ کی بات بالکل صحیح ہے، لیکن اس کے بعد آگے جب قواعد پڑھیں گی اس کے کچھ رولز ہے، اس کی وجہ سے پھر نون ہٹ جائے گا تو صرف الف رہ جائے گی، تو وہ بھی تثنیہ ہے۔ نون کے علاوہ بھی تثنیہ ہوتا ہے، اور نون اکثر جگہوں پر گر جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو صرف الف رہ جاتا ہے۔ چھٹی نمبر دوبارہ بتا دوں، کسی ساکن کو متحرک کرنا، یہ پانچویں کا اپوزٹ ہے، متحرک کو ساکن کرنا، یا چھٹی نمبر پر ساکن کو متحرک کرنا۔ پانچویں میں آپ جعلنا، جعلنا، یہ دو مثالیں لکھیں، اور چھٹی میں خلقنا، خلقنا، یہ دو لکھیں۔ کہہ رہے ہیں کہ سب ریپیٹ کریں، تو چلو ایک دفعہ پورا کر لیتے ہیں، 8 ہے، 2 میں اور بتاتا ہوں، پھر پورے ایک دفعہ ریپیٹ کرتا ہوں۔ تو نمبر 7 کیا ہے؟ کیا صورت ہو سکتی ہے؟ مخفف کو مشدد بنانا۔ مخفف کا کیا مطلب ہے اور مشدد کا کیا مطلب ہے؟ مشدد کا یہ مطلب ہے کہ کسی حرف کے اوپر تشدید ہو، تشدید، وہ جو 3 دانت ہوتے ہیں نا، کانٹا، اس کو کیا کہتے ہیں؟
تشدید، تو جس حرف کے اوپر وہ تشدید ہو، کانٹا ہو، تو وہ اس کو مشدد کہتے ہیں، اور جس حرف کے اوپر تشدید نہ ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں مخفف. ٹھیک ہے، یہ وہ والا مخفف چھپا ہوا نہیں ہے، یہ مخفف یہاں پر تخفیف سے ہے، تخفیف ہلکا، تشدید بھاری. ٹھیک ہے، تو ان کے اوپر تشدید ہے تو اس کو کہتے ہیں یہ باری ہے، اور یہاں پر جو تخفیف ہے مخفف، یہ تخفیف سے ہے یعنی ہلکا ہے، وہ حرف ہلکا ہے، اس کے اوپر تشدید نہیں ہے. اور جس کی آپ لحن خفی کی بات کر رہے ہیں، خفی وہ اخفا سے ہے، اخفا سے ہے. ٹھیک ہے، اخفا کا مطلب ہے چھپانا، تو اس لیے وہ لحن خفی ہے. اور یہاں پر تخفیف جو ہے، مخفف جو ہے تخفیف سے ہے، اور تخفیف کا مطلب ہے ہلکا. ٹھیک ہے، باری اور ہلکا. تو کیا مثال ہوگا؟ نعلم، یہاں پر یہ کیا ہے؟ نعلم مخفف ہے، اس کے اوپر کوئی تشدید نہیں ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ نعلم ہم جانتے ہیں، یعنی نحن نعلم ہم جانتے ہیں، ہمیں پتا ہے. اگر ہم اس کو تشدید پر لے کر جائیں گے، نعلم، لام کے اوپر تشدید، نعلم، اس کا مطلب ہے ہم سکھاتے ہیں. ٹھیک ہے، تشدید کا مطلب کیا ہوگا؟ نعلم، دوسروں کو سکھانا. اور نعلم کا کیا مطلب ہوگا تخفیف کا؟ کہ ہم جانتے ہیں، ہمیں پتہ ہے. ٹھیک ہے، جی. مد اگر کہہ رہے ہیں کہ زیادہ لمبی ہو جائے تو کہ کون سی غلطی ہوگی؟ تو اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا محاسن تلاوت اور عیوب بھی تلاوت. تو اس سے میننگ تبدیل تو نہیں ہوگی، اس کو آپ لحن خفی کہہ لیں، یا عیوب تلاوت میں وہ آتا ہے کہ تلاوت کے لیے مناسب نہیں ہے، عیب، نقص، کمی، تلاوت کی کمی، نقص، عیب اس میں آئے گا. اور اگر آپ نے کسی مد کو زیادہ کھینچ لیا تو اس سے کوئی میننگ تبدیل نہیں ہوگی، لحن جلی میں وہ نہیں آئے گی، لحن خفی میں آئے گی. اسی طرح نمبر 8 کیا صورت ہو سکتی ہے؟ تخفیف سکون کے ساتھ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، سکون بھی تخفیف ہلکا ہوتا ہے، لیکن تخفیف اور تشدید میں کیا فرق ہے؟ مخفف اور مشدد میں کہ تشدید نہ ہو، باقی جو بھی ہو تو وہ تخفیف ہے. ٹھیک ہے، مثال نعلم ہم جانتے ہیں، ہمیں پتا ہے، اور یہ تخفیف کی مثال ہے. اور نعلم ہم سکھاتے ہیں، نعلم دوسروں کو سکھانا. ٹھیک ہے، اسی طرح نمبر 8 ایک دوسرے کے اپوزٹ، 3 اور 4 ایک دوسرے کے اپوزٹ تھے، 5 اور 6 ایک دوسرے کے اپوزٹ تھے، اب 7 اور 8 ایک دوسرے کو کے اپوزٹ ہے. دیکھو بعض لوگ انٹیلیجنٹ ہیں ماشاءاللہ، ہاں، لاحنہ ہے، تو پہلے سے انہوں نے بتا دیا کہ مشدد کو مخفف پڑھنا. ایسے ایکٹیو اسٹوڈنٹ چاہیے. تو بتا دیا میں نے آپ کو کہ تخفیق، قاف نہیں، آخر میں بھی فا، تخفیف، تا خا فا یا فا، تخفیف. ٹھیک ہے، تو مشدد کو مخفف پڑھنا یہ بھی کون سی غلطی ہے؟ لحن جلی میں چلا جائے گا اور میننگ تبدیل ہوگی. مثلا وعلم،
قرآن میں آیت ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سارے نام سکھا دیے. وَعَلَّمَ کا مطلب ہے سکھانا. اوپر بھی ہم نے بتایا نعلم، ہم سکھائیں گے آپ. وعلم کا مطلب ایک ہی میں، ٹھیک ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے سکھا دیے آدم علیہ السلام کو سارے نام. یہ لام کے اوپر تشدید ہے. وعلم، میم کے بعد کچھ بھی نہیں ہے، میم کے اوپر زبر ہے. وعلم، اللہ تعالیٰ نے سکھا دیا. لیکن آپ اب اس تشدید کو آپ تخفیف کر دیں، لام کا جو تشدید ہے اس کو ختم کرے. وعلم، تشدید کو آپ کریں ختم کرے تو اس کا مطلب ہے اس نے جان لیا. وعلم کا مطلب ہے جان لیا اس نے خود بخود. اور وعلم کا مطلب ہے سکھایا اس کو. جی وعلم اس نے جان لیا خود بخود. اور وعلم تشدید کے ساتھ کیا مطلب ہے کہ اس کو سکھایا اللہ تعالیٰ نے. ٹھیک ہے، اس کو ایک دفعہ پھر ریپیٹ کرتا ہوں. لحن جلی، ہاں کوئی 7 نمبر کا پوچھ رہے، کوئی 8 نمبر کا پوچھ رہے، کوئی تو ایک دفعہ دوبارہ سن لے، دوبارہ سن لے شروع سے. جس نمبر میں کسی کا سوال ہو تو وہ اپنا نمبر نوٹ کر لے. لحن جلی، لحن خفی کا کیا مطلب تھا؟ وہ غلطی جس سے لفظ اور معنی تبدیل نہ ہو، یا صرف جس سے معنی تبدیل نہ ہو لیکن تلاوت کی خوبصورتی میں فرق آ جائے. یہ اس کا اپوزٹ ہے لحن جلی. لحن جلی وہ غلطی ہے جس سے الفاظ اور معانی دونوں تبدیل ہو جائے، لحن جلی ہے. اس کی کیا صورتیں ہو سکتی ہے؟ نمبر 1، کسی حرف کو دوسرے حرف سے بدل دینا، کسی حرف کو دوسرے حرف سے بدل دینا نمبر 1 ہے یہ. مثلا قل اور کل، بڑا قاف اور چھوٹا قاف. بڑا قاف کا مطلب ہے قل کہو، چھوٹا قاف کل کھاؤ. اسی طرح اسم فا کے ساتھ اس کا مطلب ہے گناہ، اسم سین کے ساتھ اس کا مطلب ہے نام، ناؤن. نمبر 2، کسی حرف کو نارمل پڑھنا تھا، آپ نے اس کو زیادہ کھینچ لیا تو اب بھی یہ لحن جلی ہے، میننگ چینج ہو جائے گی. مثلا قالا، لام کو نہیں کھینچنا تھا، آپ نے اس کو کھینچ لیا قالا، تو قالا کا مطلب ہے ایک بندے نے کہا. اور اگر آپ اسلام کو کھینچیں گے قالا، اس کا مطلب ہے 2 بندوں نے کہا. تو یہ بھی لحنی جلی ہے. اس کے بعد نمبر 3، کسی حرف کو کم کر دینا. کسی حرف کو کیا کرنا؟ کم کر دینا. 2 اور 3 ایک دوسرے کے اپوزٹ ہے. وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ وَلَا تَقْرَبَا، با کے اوپر جو ہے نا وہ ہے، با کے بعد الف ہے، یعنی آپ دونوں قریب مت ہو. لیکن اگر آپ اس با کو کم کریں گے، کھینچیں گے نہیں، تو اس کا مطلب پھر ایک ہو جائے گا، تثنیہ سے مفرد پہ آ جائے گا. نمبر 4، ایک کسی حرکت کی جگہ پر دوسری حرکت پڑھنا. پہلا تو حرف کی جگہ دوسرا حرف پڑھنا، اب حرکت کی جگہ پر دوسرا حرکت لانا. مثلا الیکا، آپ کی طرف، اس کا مطلب ہے الیکا، آپ کی طرف، کیا مرد سے مخاطب ہے. لیکن آپ زیر لگائیں گے الیکی تو یہ خاتون مراد ہوگی. پھر اسی طرح جزاک اللہ، آپ کسی مرد کا شکریہ ادا کر رہے ہیں، جزاک اللہ، اس کو دعا دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. لیکن اگر آپ کسی خاتون کو یہ کلمات کہہ رہے ہیں تو آپ کہیں گے جزاک اللہ، زیر لگائیں گے. اسی طرح انتا، یعنی آپ مرد سے مخاطب ہیں، انتی
اس کا مطلب بھی آپ ہے، لیکن زیر لگائیں گے اگر آپ عورت سے مخاطب ہے۔ نمبر 5، کسی متحرک کو ساکن کر دینا، جعلنا یا خلقنا، جعلنا اس نے ہمیں بنایا، اور جعلنا لام کو اگر آپ ساکن کریں گے اس کا کیا مطلب ہے؟ ہم نے بنایا، تو بالکل معنی تبدیل ہو جائے گا، فاعل جو ہے وہ مفعول ہو جائے گا اور مفعول جو ہے وہ فاعل بن جائے گا۔ اسی طرح کسی ساکن کو متحرک پڑھنا، خلقنا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، نہیں، خلقنا ہم نے پیدا کیا، خلقنا اگر آپ متحرک لام کو پڑھیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا۔ اسی طرح مخفف کو مشدد پڑھنا، نعلم کی جگہ پر نعلم پڑھنا، نعلم ہم جانتے ہیں، ہمیں پتا ہے، نعلم ہم سکھاتے ہیں۔ اسی طرح مشدد کو مخفف پڑھنا، وعلم آدم الاسماء، اللہ تعالیٰ نے سکھایا آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام، لیکن اگر آپ وعلم اس کا مطلب ہوگا کہ اس نے خود بخود جان لیے۔ یہاں تک اگر کسی کا سوال ہو تو بتا سکتے ہیں آج کی کلاس میں، اور یا پچھلی کلاسوں میں جو سمجھ نہ آیا ہو تو وہ پوچھ سکتے ہیں۔ جی یہاں تک اگر کسی کا سوال ہے تو پوچھ سکتے ہیں۔ نہیں ہے کوئی سوال؟ اس کا ہم تھوڑا سا پریکٹس کرتے ہیں۔ ابھی لحنی خفی کا ہم نے پریکٹس کیا تھا، لحنی جلی کا آج پریکٹس کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلی پوائنٹ پہ آئے، پہلی صورت جو ہم نے بتائی تھی، کسی حرف کو دوسرے حرف سے بدل دینا، ٹھیک ہے؟ یہ بسم اللہ پر غور کریں۔ ابھی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ میں دیکھیں اسم، با کے بعد جو اسم ہے یعنی اللہ کے نام سے، اب اس سین کو آپ سا پڑھیں تو کیا میننگ تبدیل ہوگی؟ اگر آپ نے بولے بسم اللہ، سین کو آپ نے سختی کی جگہ سختی کرنی تھی، سین کی ادائیگی میں آپ نے اس کو سافٹ پڑھ لیا، تو اسم کا مطلب ہے نام، یعنی اللہ کے نام سے، اور اگر آپ اسم نرمی سے پڑھیں گے اس کا مطلب ہے گناہ، تو آپ اندازہ لگائیں اللہ کے نام سے آپ مدد لینا چاہ رہے ہیں، اور اسم اگر آپ کہہ رہے ہیں تو گناہ، کیا مطلب ہو سکتی ہے آپ خود اندازہ لگا لیں، ٹھیک ہے؟ تو اس چیز کا خیال رکھنا ہے، اور یہ لحنی جلی ہے، لحنی جلی ہے، تو آپ نے بسم اللہ کو سین کی ادائیگی بالکل صحیح کرنی ہے، اور یہ انشاءاللہ مخارج کے چیپٹر میں آپ کو پتہ چل جائے گا یہ سارا، اور سب سے اہم جو باب ہے تجوید میں وہ مخارج کا ہی ہے، کیونکہ تعریف میں بھی ہم نے بتایا تھا کہ تجوید میں کیا ہے کہ مخرج کو صحیح سے ادا کرنا ہے، کسی حرف کو اپنے مخرج سے صحیح سے صفات کے ساتھ ادا کرنا، تو مخارج جاننا بہت ضروری ہے، اور مخارج کا چیپٹر انشاءاللہ آگے آئے گا، اور اس کے بعد آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس حرف کو کس طرح ادا کرنا ہے، کیسے ادا کرنا ہے، منہ کے کس جگہ سے ادا کرنا ہے، انشاءاللہ وہ آپ کو وہاں پہ پتہ چلے گا۔ تو بسم اللہ میں آپ سین کو خوب سختی کے ساتھ کلیئرلی آپ پڑھیں۔ اس کے بعد الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد، ایاک نعبد، یہاں پر آپ
صورت نمبر 4 کو دیکھیں کہ کسی حرکت کو چینج کرنا، اگر آپ نے حرکت کو چینج کر دیا تو میننگ چینج ہو جائے گی. ایاکا، یہاں پر کاف کے اوپر زبر ہے، ایاکا نعبد. اور اگر آپ نے ایاکے اگر کر دیا تو بالکل غلط اور گناہ ہو جائے گا. ایاکی خاتون کے لیے استعمال ہوتا ہے، مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے کی زیر، اور زبر جو ہے نا مرد کے لیے استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو میننگ غلط ہو جائے گی. ایاک نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. انعمت علیہم زبر ہے، اس کو زیادہ نہیں کھینچنا ہے. اگر آپ نے کھینچ لیا انعمتا تو میننگ غلط ہو جائے گی، تثنیہ میں بات چلی جائے گی. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ٹھیک ہے، باقی مثالیں جو سبق آپ پڑھتے ہیں روزانہ، یعنی ہفتے میں ایک بار جو کلاس ہوتی ہے اس کا آپ پریکٹس کیا کریں، اس کو ان قواعد کو فوکس کیا کریں. قرآن میں جب آپ تلاوت کر رہے ہوتے ہیں تو ان قواعد کو سامنے رکھ کر، یا جو نوٹس آپ کے پاس ہے جو آپ لکھ رہے ہیں اس کو بالکل سامنے رکھ کر ان کو پریکٹس کریں، ان قواعد کو، اور اپنی غلطیاں نکالیں. اور انشاءاللہ پھر ہم اگر موقع ملا تو ایک ایک سے ہم تلاوت بھی سنیں گے، اور جس کی جو غلطی ہوگی ہم اس کی اصلاح بھی کریں گے انشاءاللہ. اور یہاں پر کلاس کی ٹائم بھی ختم ہو چکی ہے، تو اگلی کلاس تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ.